عمران خان کی واپسی سیاست میں ہو گئی ہے اور ان کی رہائی کے چانسز کافی سارے ہو گئے ہیں. نواز شریف بھی کئی مقامات پر مان چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کچھ پوائنٹ پہ مان چکی ہے، اور پی ٹی آئی بھی کچھ اپنے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات کو مان رہی ہے. اس پہ گفتگو ہوگی کیسے کون کیا مان رہا ہے. دوسرا، ملک گیر احتجاج تحریک احتجاجی تحریک چلائے گی 8 فروری کو پی ٹی آئی، اور وہ لانگ مارچ نکالے گی. کیا وہ نکالے گی یا نہیں نکالے گی، لانگ مارچ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ گفتگو ہوگی. اور سہیل خان افریدی، سی ایم کے پی کے، اور محمود خان چکدئی، راجہ ناصر عباس، اب یہ اس وقت بالکل چھا گئے ہیں قومی سیاست کے اوپر میں کہہ رہا ہوں، چھا گئے ہیں. وہ کون سی وجوہات ہے؟ چلتے ہیں اپنے گفتگو کی طرف. ویڈیو ذرا لمبی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ذرا جلدی ویڈیو پہ کی طرف جاتے ہیں اور اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیے گا کہ عمران خان کی واپسی کے چانسز کبھی ہوتے جا رہے ہیں، روشن ہوتے جا رہے ہیں. گو کہ سخت ترین، شدید ترین پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی آ چکی ہے، اور اس کے مقابلے میں اس سے شدید جواب پی ٹی آئی کا آ چکا ہے. لیکن پھر بھی کیسے ہو سکتا ہے کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جو خلیج ختم ہو رہی ہے. تو اسی پہ میں آپ کو چند پوائنٹ دوں گا، تصویر آپ بنائیں گے نقطے جوڑ کے تو بن جائے گی. کہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اڈیالہ میں کل بروز منگل کو پھر علیمہ خان، اس کی عمران خان کی بہن نے پی ٹی آئی کی قیادت اڈیالہ جیل گئے. انہوں نے دھرنا دیا، دھرنے کے اوپر دھرنے کے اندر سورت یاسین پڑھائی جاری کا اہتمام تھا، اور خواتین پڑھ رہی تھی جن پہ پانی ڈالا گیا، گندا پانی، بدبودار پانی ڈالا گیا، اور متاثرہ خواتین کو پھر اٹھنا پڑا اور طاقت کا استعمال ہوا. یہ حکومت کی طرف سے اچھا عمل نہیں تھا. اس کو آپ بدترین یہ مثال دے لیں کسی بھی قوم کے اوپر، کسی بھی شہری کے اوپر، کہ اگر وہ قرآن خوانی کر رہا ہے چاہے روڈ پہ بیٹھ کے، تو اس کو ایسا کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ گندا پانی ڈالنا. اور رات گئے تک دھرنا جاری رہا، جس کے اندر سینئر قیادت بھی تھی اس دھرنے کے اندر، اور محمود خان چکدئی بھی تھے، اور راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود تھے، اور پی ٹی آئی کی سینئر قیادت بھی تھی. تو کافی تعداد میں کارکنان موجود تھے، متعدد ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے. اس پہ دو رائے ہیں، اس پہ اینڈ پہ گفتگو کریں گے، اس کا جواب بھی ہوگا. اچھا، پھر اینڈ پہ مذاکرات ہوئے انتظامیہ کے اور پی ٹی آئی کے، اور 1:30 بجے 12 بجے کے بعد یہ مذاکرات کامیاب ہوئے، دھرنا اٹھا لیا گیا. اب یہ بات دیکھیں، مذاکرات کر کے اٹھایا گیا، اور نیکسٹ دن جو جمعرات کے دن ملاقات کا پھر ہوگا، جو عدالت کی طرف سے اور ملاقات کی یقین دہانی کرائے گی. اب وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. اب یہاں نہایتی خواتین ہیں، سورت یاسین پڑھ رہی ہیں، اور ان پہ پانی ڈالا جا رہا ہے. ان کا پڑھنا ان کو گوارا نہیں. کیا مقصد؟ ان پی ٹی آئی کی حکمت عملی سب کے سامنے، وہ تو پروٹیسٹ ہی نہیں کر رہے تھے، سورت یاسین پڑھ رہے تھے. یہ حکومت کی بوکھلاہٹ نہیں، گھبراہٹ نہیں، خوف نہیں. بیٹھے رہنے تو پڑے رہنے، تو کی لیں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، چلو آپ سے شیئر کروں کہ کیا حکومت کو بوکھلاہٹ ہے کہ ایک مائی کا بیٹا اس کے پڑوسی نے قتل کر دیا، اور جو قاتل تھا وہ بھی اکیلا تھا، ماں باپ کا، اس کی بھی ماں تھی، اس کی ماں تھی. تو اب وہ جیل چلا گیا. اب جو مقتول کی جو ماں ہے نا،
وہ روڈ کے اوپر منجا رکھ کے نا بددعائیں دیتی تھی، بددعائیں دیتی تھی۔ ایک دن ایسا اس کا روٹین بن گیا، تو ایک دن اس قاتل کی ماں نے کسی کو کہا ہے ماں کو سمجھاؤ، ٹھیک ہے میرے پتر نے اس قتل کیتا ہے، وہ جیل وچ پر اے روڈ تے بہ کے نا بددعاواں دیا کرے، روڈ تے بہ کے دعائیاں نہ دیا کرے۔ وہ جس کو کہہ رہی تھی تینوں کی تکلیف ہوتا جیل چ کہنے لگی نہیں، جدوں ایک دعائیاں دیندی ہے، بددعاواں دیندی ہے، تے جڑا روڈ تے بندہ گزر رہا ہوندا ہے وہ میرے پتر نوں بھیڑا کہندے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، اس کو جناب وہ لعنتی کہتے ہیں، اور وہ سارا زمانہ پھر انہوں گاڑا کٹدا ہے کہ تو کہے گاڑا بھی دینیاں تے اندر بیٹھ کے۔ اب یہ کہہ دیں گے کہ یہ قرآن خوانی گھر میں بیٹھ کے کر لیتے، سورۃ یاسین مسجد میں بیٹھ کے پڑھ لیتے۔ وہ بھائی خطرہ یہ ہے کہ جب وہ آتی ہیں باہر پی ٹی آئی کے ورکر عمران خان کی بہنیں، تو میڈیا آتا ہے، میڈیا پھر وہ کیا کہتے ہیں گندا گندا ہونا تھو تھو ہوتی ہے، اس کے ڈر سے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ پھر منصور علی خان نے کہا جی 1000 کے قریب بندہ تھا، 10,000 کے پیر کی تھی، اور 10,000 گناہ ہی آیا ہے، لیکن 1000 بھی نہیں تھا۔ اگر 1000 تو اتنی تعداد نہیں ہے، اتنی تعداد نہیں تو آپ کیوں، آپ کے ہاتھ پیر کھلے ہوئے ہیں، پھر آپ پانی گندا کیوں ڈالتے ہیں، پھر آپ واٹر کینن کا استعمال کیوں کرتے ہیں، پھر آپ طاقت کا استعمال کیوں کرتے، اور آپ کو کیا خطرہ ہے؟ پھر مذاکرات کیوں ہوتے ہیں؟ مذاکرات کامیاب بھی ہوئی، یقین دہانی بھی نیکسٹ ملاقات کی ہوئی ہے، تو یہ اس کا مطلب تعداد زیادہ تھی، تعداد نہ 10,000 تھی نہ 1000 تھی، یعنی ہزاروں میں تھی لیکن 10,000 نہیں تھی۔ تو یہاں بھی جو ہے نا وہ لونڈے لپاڑے اور حکومتی وہ بھی تھوڑا سا مکھن زیادہ ہی لگاتے ہیں، لیکن تعداد خاص طرح تھی۔ چلو بات کیا ہے، یہ حکمت عملی کامیاب ہے، ملاقات نہ صحیح تو احتجاج نہ صرف دھرنا، اور میڈیا کی زینت، ان کی آواز انٹرنیشنل دنیا پہ جا رہی ہے۔ ملک میں بھی ہر ہفتے میں 2 دن وہ احتجاج، قیدی نمبر 804 کے نعرے، آزادی کے نعرے، تو یہی کارکنان کو موٹیویٹ کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے، اور عوام کو اور بیرونی دنیا کو دکھانے کا کہ ہائے مر گئے ہوئے ماتم، دہائی سڈا ظلم ہو گیا، انٹرنیشنل میڈیا تو کور کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی شدید سخت ترین کانفرنس کے بعد سہیل آفریدی اور عمران خان کی سابقہ تقاریریں اور ان کے جو ویڈیو چلانے کے بعد تو ایک دم یہ لگا کہ مذاکرات یا معاملات بالکل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ گل بات ہوندی پئی ہے، تھوڑی تھوڑی ہوندی پئی ہے، کدھر ہو رہی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے گزشتہ روز بھی 5 افراد اڈیالہ میں جا کر نمائندے مقتدرہ کے ملے ہیں، کافی دیر ملے ہیں، کیا ان پٹ ہے کیا آؤٹ پٹ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن رابطے ہیں۔ اب اگلی بات جو بڑی ضروری ہے کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد بار کونسل سے سہیل آفریدی صاحب نے ان کا خطاب کیا تھا، اور اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں پروگرام تھا۔ جب وہاں پہنچے تو ان پر پھولوں کی پتیاں اور گل پاشی کی گئی، وکیلوں کی طرف سے نعرے لگائے گئے، اور وہ گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ یہ وہی اسلام آباد ہے پچھلے سال کا۔ گنڈا پور صاحب لشکر لے کے آئے تھے اور گولیاں کھا کے گئے تھے، گاڑیاں چھوڑ کر، لاشیں چھوڑ گئی، تو اسی اسلام آباد میں استقبال کیا جا رہا ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ اور وہاں وکیلوں نے اور بار کونسل نے بڑا ان کا اچھا استقبال، اور پھر وہی بھرپور خطاب، تنقیدی خطاب، وہ کیا کہتے ہیں فرنٹ پٹ پہ جناب انہوں نے بڑھ کے جناب وہ کھیل کھیلا ہے اور شاٹیں لگائی ہیں۔ گرفتاری نہیں ہوئی، طاقت کا استعمال نہیں ہوا، کوئی غلطی ہے نا۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کر دیا ہے آفریدی صاحب نے، اور سندھ میں جانے کا پروگرام ہے، بلوچستان میں بھی جائیں گے وہ،
اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ آگاہی کرنے کے لیے، اور سندھ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ آئیں وہ ہمارے صوبے میں مہمان بن کے آئے، ہم ان کو جناب چائے کھانا اور بریانی کھلائیں گے، ساتھ ٹوپی اور اجرک بھی تحفے میں دیں گے، تو ویلکم کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب وہ وہاں جائیں گے، اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت نے اب جی ٹی روڈ پر بھی آگاہی شروع کر دی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اسٹریٹ موومنٹ، اور اسلام آباد سے لاہور تک اب مختلف شہروں کے اندر اب ان کا یہ موومنٹ ہوگی، مختلف جگہ پر پڑاؤ کریں گے اور عوام کو موٹیویٹ کریں گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے آئین کے ساتھ، اور کیا کچھ آئین کے اور سیاست کے ساتھ ملکی حالات کے بارے میں۔ کہنے کا مقصد ادھر سے تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی لاہور تک وہ انہوں نے آغاز کر دیا اپنی سیاسی سرگرمیوں کا، انہوں نے بھی 4 جگہ پر پڑاؤ کرنا جی ٹی روڈ پہ۔ تو اب بات نکل چکی ہے کہ ایسا ایسا پی ٹی آئی کو سپیس مل رہی ہے، سیاسی سپیس مل رہی ہے، اب ان کو جلسے جلوس یا ریلی یا میٹنگوں کی اجازت، ایک وقت تو ایسا تھا کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں تھی، اب وہ اعلان کر دیا، وہ کر رہے ہیں گلیوں میں محلوں میں جا کر اپنے اپنے کارکنان کو موٹیویٹ متحرک کر رہے ہیں، پیشن جوش دلا رہے ہیں، ایک یہ بات ہے۔ اور بھرپور اگر 8 فروری کو اچھا خاصا کراؤڈ لے آتی ہے اور حکومت اور ریاست سختی نہیں کرتی، جیسے سابقہ 2 سال ہوتے رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ گاڑی ٹریک پر چڑھ چکی ہے پی ٹی آئی کی، اور اس کا اشارہ ہو گیا ہے، گرین سگنل ہو گئی ہے، اور محمود خان چغلئی کو اب جو قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں نومینیٹڈ تھے، وہ عمران خان کے، اب حکومت کی طرف سے بھی اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے، اور ایک اطلاع ہے کہ نواز شریف مان گئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات دیکھنی ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے، عمران خان کیا چاہتے ہیں، بس، یا ریاست کیا چاہتی ہے۔ چلو اس پہ آ جاتے ہیں۔ ریاست چاہتی ہے کہ عمران خان 5 سال حکومت چلنے دیں، 47 کو بھول جائیں، جو بھی ترامیم ان پہ نہ بولیں، کوئی تنقید نہ کریں، چپ کر کے سکون کریں، اور اس سیٹ اپ کو ٹائم دیا جائے۔ عمران خان کیا چاہتا ہے کہ جی فوری الیکشن ہو، یا مجھے فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، خصوصی نشستیں واپس دی جائیں، میرا مینڈیٹ دیا جائے اور اس حکومت کو ختم کیا جائے، یہ تصور ہے۔ اب معاملات یہاں تک ہو گئے ہیں کہ کچھ باتیں ریاست کی مانی جائیں گی، کچھ عمران خان کی، سیدھی ہے، اور کہیں جا کے وہ کہتے ہیں ٹک لگ جانا جی۔ فی الحال حکومت یا یہ سسٹم اپنی مدت پوری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کو سپیس ملنا شروع ہو چکی ہے، کافی سارے ملنا شروع ہو چکی ہے، تحریک بھی نکالے گی، اور اب وہ جو پکڑ دھکڑ، جو کارکنان کا خوف، جو ان کو جناب اٹھانا غائب کرنا، یہ سسٹم نہیں ہوگا، کیونکہ کافی سارے معاملات آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ اب ملاقات میں دنیا کی کوئی ریاست پابندی نہیں لا سکتی، کوئی بھی اپنے کسی بھی قیدی کے لواحقین کو، اس کے دوستوں کو اختیار مطلق کو ہے کہ ان کو ملے، بس ملاقات کے بہانے میں وہ تھوڑا بہت ہلکے پھلکا جو ہے شغل کر جائیں گے، شغل کرنے سے ان کی آواز بھی اٹھ جائے گی، عوام بھی راضی، اور میڈیا کو بھی کوریج ملتی رہے گی، ساتھ ساتھ ادھر سے سہیل خان افریدی اور محمود خان چغلئی یہ بھی اپنا انہوں نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں سیاسی، تو ایک مومنٹم بنایا جائے گا تحریک کے لیے،
اور مومنٹم بن کے اور یہ اچھی خاصی اگر تعداد میں نکل آتے ہیں، حکومت تو نہیں گرے گی لیکن اسپیس ملنا شروع ہو گیا، ایز اے سیاسی پارٹی کے لوگ اس کو ریکگنائز کیا جائے گا، انٹرنیشنلی تو ہے۔ تو یہ اگر کافی تعداد میں لانگ مارچ ہو گیا یا ایک ریلی ایک اچھی خاصی اسلام آباد پہنچ جاتی ہے اور سابقہ 26 نومبر والے واقعات نہیں ہوتے، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ خطابات کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور بس یہ زبانی گولہ باری، ایک دوسرے کو کتیا کرنا ہے۔ اگر یہ حکومت پتہ ہے، اگر ان کو ٹائم بھی دے دیا جائے، کیونکہ یہ سیٹ اپ مسلم لیگ، نون پیپلز پارٹی ہے، پورا سیٹ اپ سب کو پتہ ہے کس وجہ سے وجود میں ہے، کیوں مضبوط ہے، کیوں کھڑا ہے، کس کی سیڑھی پہ کھڑا ہے، کس کے سہارے کھڑا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ باقی معاملات سب کے سامنے ہیں، اس سارے سسٹم کے پیچھے عوام نہیں، عوام پی ٹی آئی کے پاس عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر ٹائم دے بھی دیں، اگر نہیں بھی دیں، پھر بھی نون لیگ اور یعنی شہباز شریف اینڈ زرداری گروپ کے پلے مستقبل میں کچھ نہیں ہے، اور ان کو بھی پتا ہے، وہ پپٹ ہیں، کٹپوتلی ہیں، تو بڑی حد تک یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، لیکن پی ٹی آئی کو عمران خان کو سپیس ملے گی، پہلے کارکنان کی، دیگر قیادت کی، وہ کیا کہتے ہیں، رہائیاں ہوں گی، اور عمران خان بھی رہا ہو جائیں گے، لیکن ایک ٹائم لگے گا۔ لیکن مستقبل عمران خان بالکل کلیئر ہے، عمران خان کی سیاست میں واپسی، بھرپور واپسی ہے۔